بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الصلاۃ، مساجد اور نماز کی جگہوں کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز باجماعت اس کے گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ گھر میں یا بازار سے مراد جو دکان وغیرہ یا اس کا جو کاروباری مرکز ہے، وہاں پر پڑھنے کی بجائے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور بعض روایات میں 27 گنا کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، یہ لفظ قابل غور ہے۔ وضو کرنے کے ساتھ ہمارے آقا پھر فرماتے ہیں اچھا وضو کرے، یعنی وضو میں جلد بازی نہ ہو، وضو میں جو اعضائے وضو ہیں مسنون طریقے سے وضو کیا جائے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پورے چہرے کو دھونا ہے، بازو کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں، تو یہ عمدہ طریقے سے جلد بازی نہ کی جائے، اچھے طریقے سے پانی سنت کے مطابق 3 بار بہایا جائے۔ جو اچھا وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف جاتا ہے اور اسے نماز ہی گھر سے باہر نکالتی ہے، یعنی نیت بھی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک اپنی جائے نماز میں رہتا ہے، یعنی جہاں نماز پڑھی ہے اس جگہ پر جب تک بیٹھا رہتا ہے، اور اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی کیا کہ نماز سے پہلے پہنچا تو وہ جو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہا اور نماز کا انتظار کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا۔ اب ذرا سنیے، اور جب تک وہ اپنی جائے نماز میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ الفاظ پڑھ کے حیران رہ گیا۔ فرشتے یوں دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اے اللہ، ہم سرکار کے لیے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ ملائکہ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس نماز کے لیے بیٹھنے والے پر تو درود بھیج دے۔ اور یاد رکھیے درود کے معنی کا فرق ہوتا ہے۔ درود جب حضور کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہیں حضور کے لیے، اور جب درود حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ ملائکہ جب کہتے ہیں اے اللہ اس پر درود بھیج، تو اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ اس پر رحمت کر تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ اور جب سرکار کے لیے ہوتا ہے کہ اے اللہ حضور پہ درود بھیج، اے اللہ ہمارے آقا پر رحمت نازل کر، ان کے درجات میں ان کے حسب شان بلندیاں عطا فرما دے۔ یہ فرق ہوتا ہے حضور کی ذات پہ درود اور لوگوں پر درود کے حوالے سے۔ تو جب تک وہ جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے کہتے رہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحم کر، اے اللہ اس پہ درود بھیج۔ فرمایا، اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جا۔ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے یہاں تک جب تک کہ وہ مسجد میں کسی مسلمان کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ دے۔ اگر وہ اپنے نماز والے کام سے ہٹ گیا اور کسی سے باتیں شروع کر دی، یا اپنے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف دی، یا جب تک مسجد میں بے وضو نہ ہو، یعنی اگر بے وضو ہو گیا تب بھی وہ حالت نماز ختم ہو گئی اس کی، کسی کو تکلیف دے دی تب بھی نماز کی وہ حالت ختم ہو گئی، دنیاوی باتیں شروع کر دی تب بھی یہ حالت ختم ہو گئی۔ یہ 3 باتیں اگر نہ ہوں، دنیاوی گفتگو نہ ہو، زبان و ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور باوضو جب تک بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یوں کہا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔
کیا خوبصورت انداز ہے، ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اور ساتھ اپنے رب سے التجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یا اللہ ظاہری طور پر قدم لے کر آنا تیری توفیق سے ہمارا کام تھا، مگر اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا یہ تیری رحمت کا کام ہے، تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اچھا یہ تو مشہور الفاظ ہیں، مگر آگے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جو حضور نبی کریم کے اہل بیت کے سلسلے سے روایت ہے، یعنی حضرت علی، پھر ان کے بعد حضرت امام حسن، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے، ان سے روایت وہ حدیث پاک ہے۔ اس میں وہ روایت کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ جب سرکار جاتے تھے تو آپ یوں کہتے تھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ الفاظ ہیں، یعنی بسم اللہ کا نام بھی آ جائے، حضور پہ درود بھی آ جائے اور دعا بھی آ جائے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور میں نے جب باہر مجھے جانا ہوا کویت میں اور عرب ملکوں کے اندر، میں نے مسجدوں میں یہ پورے الفاظ لکھے ہوئے دیکھے، وہاں یہ مکمل لکھا ہوتا تھا۔ اور فرمایا جب واپس نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اور پورے الفاظ وہی ہو جائیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور یہاں پر جو فضل ہے، فضل، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا، محدثین نے، یہاں فضل سے مراد رزق حلال ہے۔ اے اللہ تیری بندگی کر کے مسجد سے میں جا رہا ہوں، اب تو میرے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں آیا ہوا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز پڑھ کر زمین میں جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو، اور وہ اللہ کا فضل رزق حلال ہے، یعنی اپنا کاروبار شروع کرو تاکہ جا کے رزق حلال تلاش کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ وقت 2-4 منٹ پہلے آئے جماعت سے، اگر سنتے کے علاوہ ٹائم ہے، سنتے تو ظاہر سنت ہے، یہ نفل ہے، اگر سنتوں سے اضافی ٹائم ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پہلے ادا کی جائے۔ اس میں شرط ہے بیٹھنے سے پہلے، یعنی آیا اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، یہ تحیۃ الوضو ہے۔ یہ بھی آداب ہیں ہمارے دین نے جو ہمیں سکھائے ہیں۔ ہماری چونکہ توجہات بدل گئی، ہمارے شوق بدل گئے، ہماری دلچسپیاں بدل گئیں، ہمارے پاس ٹائم دنیا کے لیے تو ہے مگر اپنے خدا کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے انسان کو تو پھر وہ ان نوافل کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بھی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، سوائے نماز مغرب کے۔ احناف کہتے ہیں مغرب میں جلدی کرنی چاہیے، مغرب سے پہلے نفل نہیں ہوتے ہیں، مغرب سے پہلے۔ مگر بعض آپ حرمین میں جائیں گے، جو شوافے ہیں، جو مالکی حنبلی ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ ٹائم وہاں دیتے ہیں تھوڑا سا، اس ٹائم کے درمیان وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں احناف کی تحقیق یہ ہے کہ مغرب میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اذان دیں اور نماز شروع کروائیں، یہاں نفل اس میں نہیں ہوتے ہیں۔ مگر باقی نمازوں کے اندر اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم اس سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں، یہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتا ہوا سنے، کوئی بندہ کہتا ہے میری فلانی چیز گم ہو گئی ہے، یا اعلان کرتا ہے میری فلانی چیز گم ہو گئی ہے، ملے تو کوئی دے دے، میں اگر اس طرح کے اعلان کرتے ہوئے سنو تو اس سے کہو خدا کرے تجھے وہ چیز نہ ملے۔ اگر کوئی ایسے اعلان مسجد میں کرتا ہے تو کہو خدا کرے تجھے وہ چیز نہ ملے۔ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ یہاں آ کر اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان کرو، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کام خرید و فروخت ہے۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا جھنگ کے قریب ایک گاؤں جانے کا، تو وہاں پر مسجد سے اعلان ہو رہا تھا، پھیری والا تھا کہ میں فلانی چیز لے کر آ گیا ہوں، جسے لینی ہے آ کے لے جائے۔ اب مسجد سے سپیکر سے اعلان ہو رہا ہے اپنی چیز بیچنے کا۔ تو فرمایا اس طرح کے جو اعلانات ہوتے ہیں، مسجدیں اللہ کی خالص عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، دین کے لیے بنائی گئی ہیں، وہاں پہ اپنے دنیا کے اعلانات نہ کرو۔ کوئی ایسا کرتا ہے تو کہو اللہ تجھے یہ چیز نہ ملے، تیری چیز۔
اس لیے تاکہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہو، اس کو نصیحت حاصل ہو کہ اس طرح کے اعلانات مسجد میں نہیں کرنے ہیں۔ آج کے درس کی آخری حدیث انشاءاللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بدبودار، اور اشارہ کیا پیاز اور لہسن کی طرف ایک دوسری حدیث میں، درخت سے کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، یعنی جس کے منہ میں سمیل ہے، پیاز کچے کھا کے مسجد میں آ گیا، یا اس طریقے سے لہسن وغیرہ کھا لیا یا کوئی اور چیز جس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہو، تو فرمایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ لوگوں کو تو تکلیف ہوگی ہی ہوگی، اللہ کے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ مسجدیں اللہ کے ملائکہ کا مرکز ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، تو فرمایا لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ دو۔ اسی طرح کھانے والی چیزیں ہیں، ان میں کوئی سمیل ہو وہ بھی نہ کھائیں، اور کھانے والی چیز نہیں ہے ہماری اپنی، ہم نے بغلوں کے بال بڑھا رکھے ہیں، اس سے سمیل آتی ہے، ہمارا منہ گندا ہے، ہم نے اپنے منہ کو صاف نہیں کرتے، اپنے منہ کو مسواک نہیں کرتے، برش نہیں کرتے، منہ سے سمیل آتی ہے، ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بو ختم کریں، صفائی کا انتظام کریں، صفائی کا اہتمام کریں، تاکہ جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں تو ہمارا وجود کی وجہ سے کسی کو کراہت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ہماری بو سے بیزار نہ ہو، نہ انسان بیزار ہوں نہ ملائکہ بیزار ہوں، بلکہ اللہ تبارک، آپ جانتے ہیں کہ سرکار کو دنیا کی چیزوں میں سے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے، سرکار کے الفاظ ہیں تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزوں کی محبت دی گئی، ان میں سے ایک ہے خوشبو۔ تو انسان کو چاہیے کہ لائٹ ہلکی خوشبو بھی لگا لے اگر اسے خدشہ ہو کہ سمیل لائے گی، تاکہ اس کے بدن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور منہ صاف کرنا اور اپنے بالوں کو صاف رکھنا تاکہ پسینے کے دنوں میں اس کی سمیل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارے دین کا حکم ہے، آقا کی تعلیم ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔